بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم آج کے اس ویڈیو میں ائمہ اربعہ میں سب سے آخری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں مختصر باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا نام امام احمد بن حنبل، ابو عبداللہ کنیت، بغداد میں ربیع الاول 160 پر 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم حدیث مجتہد تھے۔ سنت نبوی سے عملی و علمی لگاؤ تھا، اس لیے امت سے امام اہل سنہ کا لقب پایا۔ زہد و استغنا ایسا مثالی تھا کہ جذبہ جہاد سے ہر وقت معمور رہتے۔ آپ کے والد محترم بھی فوج کے ایک سپاہی تھے جو جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 2 برس کی تھی۔ والد محترمہ نے تربیت و تعلیم کی ذمہ داری کو نبھایا اور پوری نگہداشت کی اور ابتدائی تعلیم بغداد میں ہی دلائی۔ 16 برس کی عمر میں آپ نے حدیث کی سماعت شروع کی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں بیٹھے۔ 180 ہجری میں سب سے پہلا حج کیا۔ علماء حجاز سے علم سیکھتے رہے۔ 1990 پر 6 ہجری میں یمن جا کر امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ سے احادیث سنی۔ یہاں امام یحییٰ رحمہ اللہ، ابن معین اور اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ سے بھی ان کے شریک درس رہے۔ آپ کوفہ بھی تشریف لے گئے۔ مسافرت برائے حدیث میں تنگ دستی بھی دیکھی۔ ان دنوں جس جگہ قیام پذیر رہے، سر کے نیچے سونے کے لیے اینٹ رکھا کرتے۔ کہا کرتے کاش میرے پاس 10 درہم ہوتے، میں حدیث سننے کے لیے جریر بن عبد الحمید کے پاس رہ چلا جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، انہوں نے مجھ سے مصر آنے کا وعدہ کیا مگر معلوم نہیں کس وجہ سے نہیں آ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہ آئے ہوں۔ اس کے باوجود امام محترم رحمہ اللہ تقریباً سارے اسلامی ممالک میں گھومے اور اپنے وقت کے بیشتر مشائخ سے احادیث حاصل کیں۔ زمانہ طالب علمی میں ہارون رشید کی طرف سے یمن کا قاضی بننے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے قبول نہ کیا۔ 190 پر 9 ہجری میں امام شافعی رحمہ اللہ جب دوسری بار بغداد تشریف لائے تو امام احمد رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث حجاز، شام یا عراق کہیں کی ہو مجھے مطلع کرو۔ میں حجازی فقہا کی طرح نہیں ہوں جو اپنے شہر کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ میں پھیلی ہوئی احادیث کو غیر مصدقہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت امام احمد رحمہ اللہ کی عمر 36 برس کی تھی۔ آپ کے اساتذہ کی بات کریں تو آپ کے اساتذہ کی ایک خاص تعداد ہے جن سے فقہ حدیث کا علم آپ نے حاصل کیا۔ ان میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، سفیان رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، اسماعیل رحمہ اللہ، ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ اور وکیع رحمہ اللہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت نے، جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہ صرف روایت و درایت حدیث میں سب سے آگے ہیں بلکہ فقاہت کے اعتبار سے بھی وہ اجتہاد کے مقام کو پہنچتے ہیں۔ امام محترم نے حدیث حفظ کی اور جمع بھی کی۔ اس ذوق نے انہیں اپنے وقت کا امام اور مجتہد بنا دیا۔ امام ابراہیم الحربی کہتے ہیں، میں نے امام احمد کو دیکھا، یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں علم میں اولین و آخرین جمع کر دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں جب بغداد سے نکلا
تو اپنے پیچھے سب سے زیادہ متقی اور فقیہ انسان احمد رحمہ اللہ کو چھوڑا۔ اگر آپ کی تلامذہ کی بات کریں تو بہت سے علماء نے آپ سے علم حاصل کیا، خصوصیت کے ساتھ آپ سے فقہ اور اجتہادات کو اخذ کرنے والے 120 سے زیادہ فقہا اور شاگرد ہیں، جنہوں نے اپنے شیخ کی فقہ اور اجتہادات کو سارے عالم میں پھیلایا۔ ان میں ان کے اپنے بڑے صاحبزادے صالح بن احمد ہیں، جنہوں نے اپنے والد محترم سے علم فقہ اور حدیث کو مکمل کیا، اور دیگر اساتذہ سے بھی وہ مستفید ہوئے۔ 260 پر 6 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو بکر احمد رحمہ اللہ بن محمد الخراسانی، جو الاسرم کے نام سے معروف تھے، انہوں نے بھی امام احمد رحمہ اللہ سے بہت سے فقہی مسائل روایت کیے ہیں، اور بہت سی احادیث بھی اپنے وقت کے فقہا اور حفاظ میں شمار کیے جاتے تھے۔ سن 270 پر 3 ہجری میں آپ فوت ہوئے۔ ایک اور شاگرد عبد الملک ابن عبد الحمید ابن مہران المیمونی، جو امام محترم کی صحبت میں 20 سال سے زائد عرصہ تک رہے، امام محترم کے شاگردوں میں یہ بہت جلیل القدر شمار ہوتے ہیں۔ ان کا انتقال سن 270 پر 4 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کے گھر کھانا کھاتے۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے بادشاہی مناصب قبول کر رکھے تھے۔ بڑے تاجر آ کر آپ کی خدمت میں دینار پیش کرتے، مگر بالکل قبول نہ کرتے۔ یمن میں طالب علمی کے دوران ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ آپ کے شیخ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اس خبر پر جب خاموشی سے ان کی مٹھی میں کچھ دینا چاہا تو لینے سے انکار کر دیا، اور کہا اللہ میری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ ان کی صحبت لوگوں کو آخرت یاد دلاتی تھی، دنیاوی باتوں میں بالکل نہیں الجھتے تھے۔ متوکل کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، جو غیر اللہ سے ہر قسم کی توقعات ختم کر دے۔ دلیل پوچھی گئی تو فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق پر چڑھائے گئے تو جبریل امین نے آ کر مدد کے لیے کہا تو فرمایا، ہاں مدد چاہیے مگر تم سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، تو آپ اسی سے کہیے جس سے آپ کہنا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے وہی امر پسندیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ فرمایا کرتے، فقر ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے جسے اکابر کے سوا اور کوئی نہیں پا سکتا۔ اپنی دعاؤں اور سجدوں میں اکثر گڑ گڑاتے اور فرماتے، اے اللہ، اگر گنہگاران امت محمدیہ کا تو کوئی فدیہ چاہتا ہے تو مجھی کو ان کا فدیہ بنا لے۔ ان باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ورع و تقوی میں کس قدر منجھے ہوئے آدمی تھے اور کس قدر زہد والے آدمی تھے۔ اب آئیے ایک نظر فتنہ خلق قرآن پر ڈالتے ہیں۔ خلیفہ مامون نے معتزلی علماء کے اکسانے پر علماء امت کو ایک خط لکھا، جس میں قرآن کو مخلوق اور محدث ماننے کی جبراً دعوت تھی۔ انکار کی صورت میں سختیاں شروع کر دیں، معاش بند کر دیا اور سخت سزاؤں کی دھمکی بھی دی۔ بہت سے جبراً قائل ہو گئے کہ قرآن مخلوق ہے، مگر امام احمد رحمہ اللہ اور محمد رحمہ اللہ اس نظریے کو ماننے سے صاف انکار کر دیے۔ آزمائش کے اس مرحلے پر دونوں بثابت قدم رہے، بلکہ کندن بن کر نکلے اور بڑا مرتبہ حاصل کیا، مگر درجہ بدرجہ جتنا ایمان اتنی آزمائش، اور یہ اذیتیں، یہ مصیبتیں تا حیات قائم رہیں، حالانکہ وہ بے گناہ۔ خلیفہ مامون نے سب علماء کو بلا بھیجا۔ کمزور لوگ حکومت کی سطوت اور قہر کے آگے گردن خم کر بیٹھے۔ امام احمد اور محمد بن نوح نے جب نہ مانا تو دونوں حضرات کو
اونٹ پر سوار کر کے مامون کے ہاں لے جایا گیا۔ راستہ میں ایک بدو نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں، سب کی نظر آپ پر ہے، للہ آپ مسلمانوں کو رسوا نہ کیجیے گا، اللہ آپ کا دوست ہے، صبر کیجیے گا، جنت آپ اور آپ کے شہید ہونے کی دیر تک ہے، موت تو بہرحال آنی ہے، اس فتنے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحتیں میرے دل کو لگ گئیں اور میں نے مامون کے خیالات کی نفی کا پورا عزم کر لیا۔ مامون کے ہاں جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو قریب ہی ایک جگہ میں انہیں ٹھہرا دیا گیا۔ خادم نے اطلاع دی کہ مامون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا واسطہ دے کر قسم کھا لی ہے، اگر احمد رحمہ اللہ نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ سنتے ہی گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی، خدایا اس فاجر کو تیرے حلم نے بہت مغرور کر دیا ہے کہ وہ اب تیرے دوستوں پر بھی تلوار اٹھاتا ہے، خدایا اگر تیرا کلام غیر مخلوق ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، میں اس کے لیے ہر مصیبت سہنے کو تیار ہوں۔ اسی رات صبح ہونے سے پہلے مامون کا انتقال ہو گیا، مگر معتصم خلیفہ بن گیا۔ اس نے محمد بن ابی داؤد کو اپنا وزیر اور قوت بازو بنایا۔ اس طرح معتصم مامون سے بھی زیادہ اس نظریے کے لیے سخت گیر ثابت ہوا۔ اس نے امام محترم کو دیگر قیدیوں کے ساتھ بیڑیاں باندھ کر ایک کشتی میں بغداد کی طرف بھیج دیا۔ محمد رحمہ اللہ راستے ہی میں انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام محترم جب بغداد پہنچے تو پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھیں جن کی وجہ سے چلنا دشوار تھا، سخت علیل ہو گئے، قید خانہ میں ڈال دیے گئے اور 30 ماہ قید میں رہے۔ پھر معتصم کے پاس انہی بیڑیوں میں لائے گئے، سر من رآ میں ایک کمرہ میں بند کر دیا گیا جس میں اندھیرا ایسا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی۔ رب کے حضور نماز شکر ادا کی۔ امام محترم فرماتے ہیں، معتصم کے پاس اسی حالت میں مجھے لے جایا گیا۔ میں نے سلام کے بعد گفتگو کی اور کہا کہ آپ کے نانا محترم کا کیا پیغام تھا؟ معتصم نے کہا، لا الہ الا اللہ کی طرف۔ تھوڑی گفتگو کے بعد معتصم نے عبد الرحمن معتزلی کو کہا کہ ان سے پوچھو۔ عبد الرحمن نے مجھ سے کہا، قرآن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں میں چپ رہا، لیکن معتصم نے اصرار کیا، جواب دو۔ تو میں نے کہا، باری تعالیٰ کے علم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے کہا، قرآن اللہ کا علم ہے اور جس نے اللہ کے علم کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا۔ کفر کے لفظ سے وہاں موجود جماعت بڑی سیخ پا ہوئی اور معتصم سے کہا، دیکھیے اس نے آپ کو اور ہم سب کو کافر کہہ دیا، مگر معتصم نے توجہ نہ دی۔ پھر عبد الرحمن نے سوال کیا، یہ بتاؤ ایک زمانہ تھا جب اللہ تھا اور قرآن نہ تھا۔ میں نے جواب میں کہا، کیا ایسا تھا کہ خدا تھا اور اس کا علم نہ تھا؟ عبد الرحمن چپ ہو گیا۔ بہرحال وہ جو دلائل دیتے میرے سوال یا جواب میں وہ خاموش ہوتے رہے اور بدتمیزی و بد کلامی بھی کرتے رہے اور خلیفہ کو بہکاتے بھی رہے۔ میں کہتا دین کی بنیاد کتاب و سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز پر نہیں ہے، مگر ابن ابی داؤد کہتا بحث کا دار و مدار نقل کے علاوہ عقل پر بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن گفتگو ہوتی رہی۔ آخری دن امام محترم کی آواز ان سب کی آوازوں سے بھاری اور اونچی رہی جو معتزلی فقہا اور قضات کی تھی۔ وہ لاجواب رہے اور خلیفہ مجھے یہی کہتا رہا کہ تم میرے مسلک کی تائید کرو
کرو میں تمہیں مقرب خاص بنا لوں گا۔ میں نے یہی کہا کہ اگر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کر دیجئے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بعد ازاں خلیفہ نے میرے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور مجھے کوڑے برسوائے۔ میں بار بار بے ہوش ہوا۔ جب پہلا کوڑا برسا میں نے بسم اللہ کہا، جب دوسرا پڑا تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور جب تیسرا پڑا تو کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ بے ہوش ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا، ہوش میں آتا تو دوبارہ مارنا شروع کر دیتے۔ میں جلد بے ہوش ہونے لگا تو معتصم ڈر گیا کہ کہیں اب یہ فوت ہی نہ ہو جائیں۔ اس نے ضرب بند کرا دی۔ جب ہوش آیا تو معتصم کے ایک کمرہ میں خود ہی کو پایا، بغیر سلاسل کے آزاد بھی تھا۔ یہ واقعہ 25 رمضان 221 ہجری کا ہے۔ مجھے گھر پہنچانے کا خلیفہ نے حکم دیا۔ راستہ میں اسحاق بن ابراہیم کے ہاں ٹھہرے۔ کہتے ہیں کہ میں صائم تھا، کپڑے خون آلود تھے، اسی حالت میں نماز ادا کی۔ ابن سمعہ نے کہا کہ آپ ان خون کے کپڑوں میں نماز ادا کی؟ میں نے کہا ہاں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خون بہنے کی حالت میں نماز ادا کی، حالانکہ ان کے زخم کا خون فوارہ کی صورت میں نکل رہا تھا۔ کوڑوں کے ضرب کی وجہ سے ہاتھ اور ہونٹوں پر سردی کا اثر تا وفات رہا۔ امام ابن مدینی رحمہ اللہ نے آزمائش کی اس گھڑی پر امام کی ثابت قدمی پر کہا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 2 بندوں کی وجہ سے بڑی عزت عطا فرمائی۔ یوم الردہ یعنی جنگ یمامہ کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت قدم عطا فرمایا، اور امام احمد رحمہ اللہ سے جنہوں نے آزمائش کے موقع پر اسلام کو سرفراز فرمایا۔ امام بشر الحافی فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس امت میں نبوت کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ ابو الولید الطیالسی فرماتے ہیں اگر احمد رحمہ اللہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوتے تو کچھ بعید نہ تھا کہ وہ نبی ہوتے۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ 240 پر 1 ہجری ربیع الاول میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور 70 پر 7 کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام احمد رحمہ اللہ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو ان تمام خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔